سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 42 الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی ہمت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی آدم کے ساتھ ایک عہد کا ذکر کیا کہ ہم نے تمام آدم کے بچوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو اللہ کی مان کر زندگی گزارو گے۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان دو حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک حصہ وہ ہے جس نے شیطان کی مانی، نفس کی مانی، من چاہی زندگی گزاری، اس کا انجام اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرما چکے ہیں۔ ایک حصہ انسانیت کا وہ ہے جس نے اللہ کی مانی، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانی، اپنے نفس کی مخالفت کی، شیطان کی مخالفت کی، یہ ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں۔ ان کا اعزاز کیا ہوگا؟ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا، اچھے اعمال اختیار کیے، ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، جنت کے صاحب ہیں، جنت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ ہماری اصل وراثت جنت ہے۔ ہمارے جد امجد، ہمارے ابا جان حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جنت میں ہی تھے، وہاں سے دنیا میں ان کو بھیجا گیا۔ ہم نے اصل میں جنت میں ہی جانا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے، یعنی یہ وراثت ہے ہماری۔ جیسے ایک باپ فوت ہوتا ہے، دنیا میں اس کی وراثت اس کے بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح جنت ہمارے ابا جان کی پراپرٹی ہے۔ ایمان، اعمال صالحہ اور تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک ہمیں یہ جنت کی وراثت نصیب فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے دو چیزیں بیان فرمائی، ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ علماء نے لکھا ہے
جمیع ما جاء به محمد، سب کہہ دیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمام تعلیمات، وہ تمام چیزیں جس کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ آپ کی تعلیمات میں سے کسی ایک تعلیم کا انکار بھی کفر ہے۔ ہمارے یہاں بعض حضرات اس طرح مغالطہ دیتے ہیں اور مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک بندہ 99 باتوں کو مانتا ہے، ایک بات کو نہیں مانتا، تو 99 کی وجہ سے اس کو ایمان والا مانا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، ایک بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جس بات کے 100 مطلب ہو سکتے ہیں، 99 مطلب اس کے کفر والے ہیں، ایک مطلب ایمان والا ہے، تو وہاں علماء کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ ایمان والا مطلب لے کر اس کو مومن ہی مانا جائے، لیکن یہ نہیں کہ 99 باتوں کو مان رہا ہے، ایک کا انکار کر رہا ہے تو اس کو مومن سمجھا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن مرزائی جو ہے قادیانی ساری باتوں کو مانتے، اللہ پہ بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے، جمیع انبیاء پہ بھی کسی حد تک ایمان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کسی حد تک ایمان ہے۔ انکار ہے تو صرف اسی بات کا نا کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، تو جو آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے وہ بھی کیا ہے؟ وہ کافر ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، چاہے ساری باتوں پہ ایمان رکھے، ایک بات کا انکار کرنے والا بھی مومن نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے کا منکر ہے، باقی ساری ایمانیات پہ ایمان ہے، صرف اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے، تو کیا یہ شخص مومن کہلائے گا؟ یہ بھی کیا کہلائے گا؟ کافر ہی کہلائے گا۔ تو دین کی کسی ایک بات کا انکار جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے کسی ایک تعلیم کا انکار، یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو مومن وہ کہلائے گا جو تمام عقائد پر، تمام ایمانیات پر ایمان رکھے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1.25 لاکھ جتنے بھی اللہ نے بھیجے سارے برحق ہیں، سارے کامیاب دنیا سے گئے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے برحق ہیں، اللہ کی کتابیں برحق ہیں، آخرت برحق ہے، جنت جہنم برحق ہے، کسی ایک بھی چیز کا انکار نہ کرے، یہ کہلائے گا مومن۔ والذین آمنوا، عقائد میں ساری چیزیں آ جائیں، تمام ایمانیات پر ایمان رکھے، کسی بھی چیز کا انکار نہ کرے، اور دوسرا کام وعامل الصالحات، اچھے اعمال اختیار کرے، عبادات فرائض بھی پورے کرے، معاملات بھی درست رکھے، اخلاق بھی درست رکھے، معاشرت بھی درست رکھے، حقوق اللہ بھی پامال نہ کرے، حقوق العباد کو بھی پامال نہ کرے۔ ایسا ایمان و عمل صالح والا انسان فرمایا یہ جنت والے ہیں، صاحب الجنت، جنت والا، جنت کا مالک، جنت کا وارث، اور اس طرح جنت میں رہے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے جنت میں کوئی اور نعمت نہ بھی ہو، بہاریں، اس کی رونقیں، اس کی چمک دمک، اس میں ملنے والے مزے مزے کے کھانے، لباس، کچھ بھی نہ ہو، یہی نعمت بہت بڑی کافی ہے کہ جنت میں انسان ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں انسان ہمیشہ نہیں ہے، چاہے ایک انسان پوری دنیا کا بھی مالک بن جائے،
پھر بھی ایک نہ ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہے۔ اور جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سب سے چھوٹے درجے والے جنتی کو بھی جو جنت ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ درمیان میں ایک جملہ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یہ جملہ ہمارے لیے بڑا حوصلہ افزا ہے، بڑی تسلی ہے اس کے اندر۔ جب ذہن میں اللہ پاک نے یہ بات بتائی کہ بھائی ایمان اور اعمال صالحہ، تو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرنا کس کے بس کی بات ہے، کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے تسلی دے دی، گھبراؤ نہیں، ہم کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات ہی ایسے ہیں کہ انسان بڑی آسانی سے پورے کر سکتا ہے، انسان میں اس کی ہمت ہے۔ لیکن ایک نماز کا حکم ہی ہے، نماز فرض ہے، ہر ایک پہ فرض ہے، ہر بالغ مرد و عورت پہ نماز فرض ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، وضو نہیں کر سکتا، تو شریعت نے پابند نہیں بنایا کہ نہیں وضو ہی کرنا ہے، نہیں وضو کر سکتا تیمم کر لو، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ وہ کہتا ہے جی میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، شریعت نے اجازت دی۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھ لو۔ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں مسافر ہوں، میں جلدی میں ہوں، شریعت نے کہا تم 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھ لو، ظہر کے 2 پڑھ لو، عصر کے 2 فرض پڑھ لو، عشاء کے 2 فرض، 3 وتر پڑھ لو، تمہاری نماز مختصر کر۔ روزہ ایک بندہ کہتا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں، درمیان میں روزہ آ جائے گا، شریعت نے کہا ٹھیک ہے نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکامات ایسے ہیں جو انسان کی وسعت اور بساط میں انسان ان کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے گویا اس میں ہمارے لیے تسلی کا پیغام بھیج دیا کہ بھئی اللہ کا حکم مانو جیسے تمہارے اندر ہمت ہے، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، جس آسانی اور سہولت کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کر سکتے ہو اللہ کا حکم پورا کرو، اس پہ تمہیں جنت مل جائے گی۔ یہاں بعض اوقات ذہن میں یہ سوال آئے گا، بعض اوقات دنیا میں انسانوں پہ بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ تو ان کی ہمت سے بھی زیادہ مصیبت آ جاتی ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائی ہیں، اسرائیل اور امریکہ کی گٹھ جوڑ سے ان پر شدید ترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایسے مظالم ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ انسان بیچارے ان کی ہمت سے بھی زیادہ ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ جملہ شرعی احکامات کے متعلق ہے۔ دنیا میں جو کچھ کسی پہ مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، اس کے متعلق نہیں۔ تو پھر بھی سوال ذہن میں آئے گا کہ کیا کسی کی ہمت سے زیادہ دکھ تکلیف آ سکتا ہے؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو وہ انسانوں کی طرف سے، جس طرح مظلومین فلسطین پر انسان ہی ظلم کر رہے ہیں، یہ انسان نما درندے ہی ان کا جینا حرام کیے ہوئے، تو اللہ پاک یہاں ڈھیل دے لیتے ہیں کہ چلو جو کر سکتے ہو کر لو۔ ایک دن پھر اس کی پکڑ آتی ہے، اس طرح پکڑ آتی ہے کہ مظلومین کے سینے بھی اللہ ٹھنڈے کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ان کی بھی پکڑ ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کو بھی سکھ اور سکون کا سانس نصیب فرمائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات اللہ پاک کی طرف سے ایسی آ جاتی ہیں، زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، تو وہ بھی اصل میں انسانوں کی اپنی ہی بدعملیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا اس آیت کے جملے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت مبارکہ صرف
شرعی احکامات کے متعلق ہے کہ احکامات شریعت میں اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو حکم انسان پورا نہ کر سکے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جو بھی حکم دیتے ہیں وہ انسان کی ہمت اور بس اور طاقت کے مطابق ہے۔ اب اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جو ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرے گا ہم اس کو جنت کا مالک بنائیں گے، جنت کا وارث بنائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ جنت میں جانے کے بعد اور کیا کیا انعامات ملیں گے اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.